أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ہم سورہ انعام شروع کرنے والے ہیں. سورہ انعام مکی سورہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورہ اللہ نے رات کے وقت نازل کیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ سورہ کا نزول جب ہوا تھا تو 70,000 فرشتے اس سورہ کو لے کر اترے تھے. اللہ کی حمد، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے فرشتے کا نزول ہوا تھا اس سورہ کو لے کر. ہم پہلے بھی سورہ المائدہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یہود اور نصارہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی. انہوں نے اس اصل اللہ کی کتاب میں جو تحریف کی تھی، اور ہر کتاب کا جو اصل موضوع توحید ہوتا ہے، اس توحید سے وہ کس طرح سے پھر گئے تھے، اس توحید سے وہ کیسے ہٹ گئے تھے، اس توحید میں انہوں نے کیسے بگاڑ لایا تھا. تو یہ سورہ انعام میں، اس پورے سورے میں اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے. اور جیسے پچھلے سورے میں یہود اور نصارہ سے خطاب تھا، اس پورے سورے میں مشرکین سے خطاب ہے. یہ مکی سورہ ہے، اور یہ مکی صورتوں کا موضوع ہوتا ہے کہ اللہ اس میں اپنی توحید کو بیان کرتا ہے. مکی صورتوں کا جو موضوع، اہم موضوع توحید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 13 سال مکے میں تھے، مکی دور میں تھے، تو اللہ کی توحید کو اہم موضوع بنا کر صورتوں کا نزول ہوا تھا. جب تک یہ اہم موضوع توحید لوگوں کے دلوں میں اور صحیح معنی میں نہیں سمجھا جاتا تھا، تب تک اللہ نے کسی اور قانون کو بھی نہیں اتارا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں جو قانون نافذ ہوا تھا، جب معاشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو معاشرہ قائم ہوا تھا، اور پھر اس معاشرے میں رہنے کے لیے جو قوانین، جو رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہے، پھر اللہ نے ان سارے رولز اور ریگولیشنز کو دیا. لیکن جب تک مکی دور میں تھے، مکی صورتوں کا جو تھیم ہے، ان کا جو موضوع ہے، وہ صرف اور صرف توحید ہے. توحید، رسالت اور آخرت، اور ان میں سے سب سے اہم موضوع ہے توحید. تو اس کے پہلے کہ معاشرے کو کوئی قانون قوانین دیا جاتا، اللہ نے توحید کو ان کے دلوں میں بالکل اتار دیا تھا، اس طرح سے کہ جب اس کے بعد ان کو پھر قانون دیے گئے تو پھر اس قانون کو نافذ کرنے، اس قانون کو فالو کرنے، اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ میسج دیا گیا تھا، جب اسلام کا میسج جب دے کر آپ کو بھیجا گیا تھا، تو معاشرے میں بہت سی برائی موجود تھے. سب سے پہلے تو جو عربی قبائل تھے، ان میں بہت عرصے سے دشمنی، لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کا قتل کرنا، یہ ساری چیزیں اس وقت موجود تھے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہلاتے تھے. اس لقب سے آپ کو پہچانا جاتا تھا. سیرت میں ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنایا تھا، اور اس وقت کے جو سارے قبائل تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو تسلیم کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ آپ کو صادق، سچا اور امین مانتے تھے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا تحریک دے کر بھیجا جاتا تھا کہ وہ سارے قبائل کو
متحد کرنے کے لیے ایک تحریک چلائے جیسے ایک عرب نیشنلسٹ موومنٹ، تو سارے قبائل آپ کو ایک پازیٹیو رسپانس دیتے تھے، اور عربوں کو جو ان کی کھوئی ہوئی شان و شوکت تھی وہ دوبارہ سے ان کو مل جاتی تھی۔ اور ایک اور جو اہم مسئلہ مکی دور کے ابتدا میں جو ان کو پیش آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن لے کر آئے تھے تو 13 سال ان کو جو ظلم اور ستم سہنا تھا، وہ ساری چیز، وہ 13 سال کا وہ ظلم اور ستم ان کو نہیں سہنا پڑتا تھا۔ معاشرے میں اور بھی بہت سی سوشل ایونز اس وقت موجود تھے۔ شراب عام ہو چکا تھا، عورتوں اور بچوں کو ان کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے تھے، زنا عام تھا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کیا جاتا تھا۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوشل تحریک، ایک سوشل موومنٹ اگر اس وقت اس عرب زمین میں اس وقت لاتے تو آپ کو اکثریت کا جو سپورٹ تھا وہ مل سکتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اخلاقی تحریک نہیں شروع کی تھی۔ اللہ اپنی حکمت سے یہ جانتا تھا کہ یہ طریقہ فالو کرنا کہ کسی کو کوئی اخلاقی تحریک چلا کے یا کوئی سماجک تحریک یا کوئی سیاسی تحریک چلا کے لوگوں کو یونائٹڈ کرنا، اللہ اپنی حکمت میں جانتا تھا کہ معاشرے میں ہر قسم کے سدھار کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ سماجک ہو، چاہے وہ اخلاقی ہو، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا ہے جب تک بندہ اپنے رب کو نہ پہچان لے، اس ایک رب کو پہچانے اور اس ایک ہی رب کی عبادت کرے۔ لا الہ الا اللہ کا راستہ، جو عرب تھے وہ اپنی زبان کو بخوبی جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ محض کوئی سلوگن، محض کوئی کلمات، محض کوئی نعرہ نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ صرف عبادت میں بلکہ اپنی دنیاوی دیگر معاملات میں بھی اسی کو اپنا رب، اسی کو اپنا حاکم تسلیم کرنا۔ یہ ہمارے دین الاسلام کی بنیاد اس توحید پر قائم ہے۔ جب لوگ اس توحید کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرتے ہیں اور معاشرے میں اس کو قائم کرتے ہیں، تو پھر وہ معاشرے کو ترقی کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ معاشرہ ہر قسم کی برائی سے، دشمنی، عداوت، بغض، اخلاقی جو برائی ہے، ان ساری برائیوں کا مقابلہ توحید سے کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے بعد جو 13 سال، جو مکی دور کے 13 سال تھے، اسی اہم توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اس کو بسا دیا تھا، اور جب توحید ان کے دلوں میں جگہ کر لیا تھا، بس گیا تھا، تو پھر ان کو قوانین، پھر ان کو لاز اور رولز اور ریگولیشنز کو اسلام کے جو فالو کرنے میں ان کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، اس کو اچھی طرح سے انہوں نے کیا ہے تسلیم کر لیا تھا۔ معاشرے میں جو برائی تھی، ان ساری برائیوں کو، جہالت کے جو دور کے جو برائی تھے، اس کو انہوں نے بخوبی انہوں نے اپنی زندگی سے ہٹا دیا تھا، اور اس کی وجہ تھی کہ ان کے دلوں میں توحید بس گیا تھا۔ کیا چیز تھا کہ جو چیز نے ان کو برائی سے، گناہ سے ان کو دور رکھا تھا اور نیکی کی طرف ان کو دل کو مائل کیا تھا، اور وہ صرف اور صرف توحید تھا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم چاہے کتنا ایفرٹ لگا لیں، معاشرے میں توحید کے بغیر کسی قسم کی تبدیلی کو لانا، تو وہ تبدیلی، وہ کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سیاسی تبدیلی ہو، اخلاقی تبدیلی ہو، سماجک تبدیلی ہو۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کتنے ہی قانون لوگوں نے بنا لیا ہے، لیکن ان سارے لیگل اتھارٹیز، قانون، لا انفورسمنٹ، میڈیا، پبلک اویئرنیس، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائی جو ہے وہ کس طرح سے معاشرے میں برائی نے جڑ کر لیا ہے۔ اگر واقعی میں ہم ان ساری برائیوں کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد توحید ہی ہوگی۔
اسلام چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اسلام کو معاشرے میں نافذ کریں، اس کے قانون، اس کے رولز اور ریگولیشنز میں، یہ ضروری ہے کہ اسلام کو ہم سب سے پہلے اپنے دلوں میں نافذ کریں، اپنے دلوں میں اتار لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی بنیاد رکھی تھی، اپنے صحابہ کے دلوں میں جب توحید کو اتار دیا تھا، تو اس کے بدلے ان کو کیا ملا؟ وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کیا پانا چاہتے تھے؟ ان کو کوئی دنیاوی غرض نہیں تھا، کوئی دنیاوی لالچ کے انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک لالچ کے لیے انہوں نے اس چیز کو اپنایا تھا، اس توحید کو، اور وہ تھا جنت کا وعدہ۔ یہ وہ اجر تھا، یہ وہ ریوارڈ تھا ان کے اس رب کو تسلیم، اس رب کے آگے تسلیم کرنے کا، اس رب کی اختیار کو، اس کے اتھارٹی کو تسلیم کرنے کا۔ یہ وہ اجر تھا جس کے لیے انہوں نے جد و جہد کیا اپنے جان اور مال سے، اور جہالت کی جو ساری باطل طاقتیں ہیں، جہالت کے سارے جو رسومات ہیں، ان سب کو اس توحید کی بنیاد پہ انہوں نے ختم کیا۔ دنیا کا سب سے بہترین نعرہ، دنیا کا سب سے طاقتور نعرہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا نعرہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسلام، اگر ہم اس کو ایک درخت کی طرح دیکھیں جس کی شاخیں جو ہے دور دور تک آسمان میں پھیلتی ہے، تو کسی بھی درخت کو مضبوط ہونے کے لیے اس کے جڑ جو ہوتا ہے اس کو مضبوط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے، جو اسلام درخت کے جو بنیاد ہے، اس کے ڈیپ روٹس جو ہے وہ توحید پر قائم ہے، اور پھر اس توحید سے جو پھل نکلتا ہے، جو اس کے شاخیں نکلتی ہے اور جو دور دور تک پھیلتی ہے، تو ہر شاخ اور ہر پھل جو ہوتا ہے وہ توحید کی بنیاد پر صرف اور صرف انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں محض کوئی نظریہ، محض کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اس توحید کی بنیاد پر ایک معاشرے کو قائم کر کے دکھایا، ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا کہ جو معاشرہ برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، اس معاشرے کو اس برائی سے پاک کر دیا۔ کیونکہ کسی بھی تحریک کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے یہ ثابت کر کے دکھایا، اللہ کی حکمت جو تھی کہ دنیا میں ہر تحریک، ہر چیز جو کامیاب ہے، ہر چیز جو کائنات میں ہر چیز کا وجود جو ہے وہ صرف توحید کی وجہ سے قائم ہے، اور جو چیز توحید پر قائم ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو توحید ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہر سٹیپ، ہر چیز جو اس توحید سے نکلتا ہے تو پھر وہ خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس سورہ انعام میں شروع سے آخر تک اس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ بہت ہی بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں، اور بہت صاف اور سمپل الفاظ میں، جس کے معنی بہت صاف ہے، بہت واضح ہے، اور اس کو اللہ نے اس سورہ میں الگ الگ طریقے سے اس کو توحید کو بیان کیا ہے، کبھی مثالوں کے ذریعے سے، کبھی اس کے معنی کو بہت اس کی گہرائی میں جا کر، اور کبھی اس کی شرک سے کمپیریزن کر کے، اور اس کی شرک کا اس کی جو کمزوری ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اور شرک کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ اور باطل پر ہے۔ تو جھوٹ اور باطل جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور ہر چیز جو اس بنیاد پہ پھر قائم ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی خیر اور کوئی بھلائی اس سے نہیں پھوٹتا ہے۔ تو یہ سورہ کا موضوع توحید ہے، اور ہم اس سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کو، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، وجعل اور بنایا، اور جس نے بنایا ظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی،
ثم پھر الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون برابر رکھتے ہیں اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا. پھر کافر اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں، اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. یہ سورہ کی شروعات ہوتی ہے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی کبریائی بڑائی کرتے ہوئے. الحمدللہ، تمام تعریف تمام شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. وہ ہستی الذی خلق السماوات والارض، وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آسمان اور زمین کو پیدا کیا کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا کہ وہ اس زمین اور آسمان کے تحت وہ کیا ہے، وہ اپنی زندگی کو گزر کر سکے، بسر کر سکے. اور وہ رب ہے جس نے اور کیا چیز بنائی ہے؟ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اندھیرے اور روشنی. بنانے والا اندھیرے اور روشنی کو کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اللہ نے دن اور رات کو بنایا. زمین اور آسمان کو پیدا کرنے، زمین اور آسمان کو بنانے کے دو اہم مظاہر سامنے آتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے جو زمین اور آسمان بنایا، ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کیا چیز اس کے نتیجے میں نکلا ہے؟ دن اور رات. اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنایا، زمین، آسمان، دن، رات، یہ اس کے ایک مقصد کے تحت ہے. کیونکہ اس سورے کا اہم موضوع توحید ہے، اور توحید جو ہے ہر چیز کی، کائنات میں ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ توحید پر ہے. زمین اور آسمان اور اس کے بیچ ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کریں، اپنے اطراف میں جھانکیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، زمین اور آسمان کی کسی بھی چیز پہ غور و فکر کریں، تو ان سے ایک اہم سچائی جھلکتی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ایک ہی رب ہے. اس پورے کائنات کا بنانے والا ایک رب ہے، ایک الہ ہے. اس رب نے جو زمین بنایا ہے، اسی رب نے اس زمین کی مٹی سے انسان کی تخلیق کی ہے. تو اس انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے یہ زمین اور آسمان اور انسان کو بنایا ہے، اس ایک ہی رب نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے. اور اندھیرے بھی اس نے بنایا ہے اور روشنی بھی اس نے بنایا ہے. یہاں ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اندھیرے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، گمراہی کے جو راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، نور صرف واحد ہے، صرف ایک راستہ ہے. اس لیے اس کو کیا ہے؟ واحد اس کا استعمال ہوا ہے. اور اس سورے کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ دعوت دیتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ یہ کیا ہے؟ یہ راستہ، یہ ایک راستہ، سیدھا راستہ، صرف ایک راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس سیدھے راستے کی کیا ہے؟ پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم جو برائی ہے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم جو برائی ہے اس برائی کی راستوں کی، سیدھا راستہ ایک ہے لیکن برائی کے جو راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، more than one ways. تو اللہ اس سورے کے آخر میں یہ فرماتا ہے کہ تم اس سیدھے راستے کی پیروی کرو، ان غلط راستوں کی پیروی نہ کرو. اور اگر تم ان غلط راستوں کی پیروی کرو گے تو تم تفرقے میں پڑ جاؤ گے، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. تو اس آیت میں، اس سورے کی شروعات میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے کہ جس نے اس نور کو بنایا ہے، اس ہدایت کے راستے کو، اس صراط المستقیم کو بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں، ثم الذین کفروا، کیسے لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بربہم یعدلون. یعدلون کا مطلب ہے کہ کسی کو یا کسی چیز کو اس کے مد مقابل بالکل برابر ٹھہرانا. تو اس پہلی آیت میں ہی ایک آرگیومنٹ دیا گیا ہے کہ اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں تعریف اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، وہی ہے جس نے اندھیرے اور نور کو بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود جبکہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے، کائنات کی ہر چیز کو بنایا ہے، زمین اور آسمان اور اس کے بیچ میں جو چیز ہے، ہر چیز کو بنانے والا وہی ہے،
تو پھر تم اسی کائنات کی بنائی ہوئی چیز کو، اللہ کی اس رب کی بنائی ہوئی چیز کو کیسے اس کے مد مقابل ٹھہراتے ہو؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی اس کے باوجود کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کے مد مقابل کسی اور کو ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس میں ایک اور آرگیومنٹ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا، وہ ہمیں پالتا ہے، سنبھالتا ہے، تو ہم کیسے اس کی ناشکری کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کی ناشکری کا سب سے بڑا کیا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے مد مقابل کسی کو ٹھہراتے ہیں۔ تو تم جس نے وہ ساری چیز بنایا ہے، زمین اور آسمان اور انسان کو بنایا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، تم اسی کی ہی بنائی ہوئی چیز کو کیسے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اور پھر تیسرا آرگیومنٹ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے ظلمات اور نور کو بنایا ہے، اندھیرا اور اندھیرے اور روشنی، اس کو فرق کرنے کے لیے اللہ نے کیا ہے، ہمیں حق دیا ہے۔ تو تم یہ دو چیز کو، یہ دو بالکل الگ چیز ہے، نور کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ وہ ظلمات میں کیا ہے فرق کر سکے، اس صحیح راستے کو پہچاننے کے لیے، اس صحیح رب کی طرف آنے کے لیے اس نور کو بنایا ہے۔ تو پھر تم اس کے باوجود اس کے ساتھ کیسے کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تم اس کے باوجود کیسے کسی کو اس کے مد مقابل ٹھہراتے ہو؟ تم کیسے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تو یہ ساری چیزوں سے پاک ہے، بے عیب ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، من طین، مٹی سے، ثم، پھر قضا، پھر مقرر کیا، اجل، تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، واجل مسمى، پھر ایک اور وقت مقرر کیا تمہارے لیے، عنده، اس کے پاس، ثم انتم تمترون، پھر اس کے باوجود تم شک کرتے ہو، تمترون، تم شک کرتے ہو۔ پہلی آیت میں ایک جنرل آرگیومنٹ دیا تھا کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے اور اسی نے اس کائنات کی ہر چیز بنائی ہے، تو اس کے باوجود کہ جو چیز اس نے بنائی ہے تم اسی کو اس کے مقابل کیسے ٹھہراتے ہو؟ اب اس آیت میں اللہ فرماتا ہے آرگیومنٹ جو ہے وہ انسان کو پرسنلی ایڈریس کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، کس چیز سے بنایا ہے؟ اسی دنیا، اسی زمین کی جو مٹی ہے اس سے اللہ نے انسان کی تخلیق کی، اس کو پیدا کیا ہے۔ اور انسان کیسا حقیر چیز ہے کہ اللہ نے اس کو اس مٹی سے بنایا ہے، آدم کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، اور پھر وہ اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ ایک وقت مقرر کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک وقت کے لیے ہے، یہ ہمیشہ یہ دنیا قائم رہنے والی نہیں ہے۔ تو ثم قضى اجلا، یہ وہ وقت ہے کہ یہ وہ مقرر وقت ہے کہ جب یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہماری دنیا کی زندگی۔ لیکن ایک اور اجل ہے کہ جو اللہ نے ہر انسان کو ایک اجل دیا ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا میں جب وہ آنے کے بعد وہ جتنے عرصہ اس کی جو وقت اس کا رہتا ہے اس دنیا میں جینے کا، اور پھر اس کا اجل آتا ہے، اس کی موت جب آتی ہے، تو جو وقت اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے ملتا ہے یہ وہ اجل ہے کہ جس کا علم جو ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، عندہ، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ وقت، وہ گھڑی کب آئے گی۔ تو اللہ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا اس کے ساتھ کوئی مد مقابل ٹھہرایا نہیں جا سکتا ہے، اور اس کی جو توحید کی جو گواہی ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی گواہی دیتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں،
تو کیا وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس دنیا میں ایک وقت مقرر کے لیے ہی بھیجا ہے؟ ان کا ایک اجل آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، ایک گھڑی آنے والی ہے کہ جب ان کو اس دنیا سے جب ان کو کیا ہے جانا ہے، اور ایک اجل کہ جب یہ دنیا ہی پوری ختم ہو جائے گی۔ تو اس سیکنڈ آرگیومنٹ کے بعد بھی پھر اللہ سوال کرتا ہے ثم انتم تمترون، پھر تم کیسے شک میں پڑ سکتے ہو؟ آگے اللہ فرماتا ہے آیت میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو۔ اور وہی ہے اللہ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن جانتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ اللہ کی حکومت صرف آسمانوں میں نہیں رہتی ہے، بلکہ اللہ کی حکومت زمین پر بھی ہوتی ہے۔ وہ اگر دنیا کی کوئی حکومت اگر دنیا پہ راج کرتی بھی ہے تو وہ صرف ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، ایک وقت مقرر کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہمارے عمل، ہمارے خیالات، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، جو ہم باطن ہے، ہر چیز کو کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہمارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ تو وہ ہستی جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، زمین اور آسمان کو بنایا ہے، اور وہ انسان کو بنایا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ کس بیسس پر کرے گا کہ ہم نے جو کمایا ہے، جو عمل ہم نے کیا ہے، جو کمائی ہم نے اس دنیا میں کی ہے، اس کو اللہ کیا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، کیونکہ اس سے بہتر ہمارے عمل سے کوئی واقف نہیں ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کی نیت کیا ہے۔ اس کا ایک عمل کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک عمل کا باطن ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمارے ہر عمل کا فیصلہ کرے گا، ہر عمل کا ہمیں اجر دے گا، یا اس کا ریوارڈ ملے گا، یا اس کی سزا ملے گی۔ اچھائی اور برائی دونوں کا صلہ ہمیں اللہ دے گا، اور اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا کہ یہ جب اجل، اس دنیا کا اجل جب ختم ہوگا، یہ وقت مقرر جب ختم ہوگا، تو پھر اللہ ان سارے ہمارے عمل کا، ہماری اچھائی کا، ہمارے برائی کا جو صلہ ہے وہ ہمیں پورا عطا کرے گا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس نہیں، وَمَا تَأْتِيهِم، اور ان کے پاس نہیں آتی، مِّنْ آيَةٍ، کوئی آیت، کوئی نشانی، مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، پھر بے شک انہوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو، لَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آیا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، سو جلد ان کے پاس آ جائے گی، أَنْبَاءُ، اس کی خبر، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان دو آیتوں میں جو مشرکین کے جو رویے ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ ساری نشانیوں کے باوجود جو ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ ساری چیز کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کیا ہے مد مقابل ٹھہراتے ہیں۔ ان کو جب یہ نشانیاں دکھائی جاتی ہے، من آیات ربہم، ان کے رب کی طرف سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، الا کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔
اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کی، اس کی کائنات میں ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اس حق کو نہیں پہچانتے ہیں، اس حق کا انکار کرتے ہیں۔ جو حق کی آخری نبی لے کر آئے تھے وہ اس حق کو نہیں مانتے۔ وہ اس حق پر کیا ہے غور و فکر کرنے کے لیے، کائنات کی نشانیوں پہ اگر وہ غور و فکر کرے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا یہ ماننے کے لیے کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا رب ایک ہے۔ اور جب وہ رب کو پہچانیں گے، اصل پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہچاننے کے بعد پھر کیا کیا جائے کہ پھر اس کو تسلیم کیا جائے، اس رب کی حکومت کو مانا جائے، اس رب کے اختیار کو مانا جائے، اس رب کی کیا ہے عبادت کی جائے، اس رب کے بنائے ہوئے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ لیکن جو کفر کرنے والے ہیں وہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اس کو کیا ہے، ان نشانیوں کو، ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کو ٹھکراتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ اس آیت میں جو مشرکین ہیں ان کے لیے ایک سخت وارننگ بھی ہے کہ جو حق کو جھٹلاتے ہیں کہ وہ جب حق کو وہ آج جھٹلاتے ہیں، لیکن جب ان کو حقیقت جب ان پہ واضح ہوگی، کس دن کہ جب اللہ جب قیامت قائم ہوگی اور وہ اس ساری چیز کی حقیقت کو جب دیکھیں گے، اس حق کو کہ وہ جھٹلاتے تھے، اس کی حقیقت کو جب وہ دیکھیں گے تو اس وقت ان کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، جس چیز کو وہ جھٹلاتے تھے وہ تو حق تھا، اور پھر اپنی اس برائی کی، اپنی اس کیے کی جو انجام ہے اس انجام کو وہ دیکھیں گے۔ اور یہ سزا ان کو کیوں دی جائے گی؟ کیونکہ جو حق ہے وہ ان کو بار بار اور صحیح طریقے سے ان کو واضح کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ اس حق کو پہچانتے نہیں اور اس حق کا انکار کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص جانتا ہے کہ حق بات کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے اپنے ضد اور تکبر کی وجہ سے، تو پھر وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اولم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا النہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کہ ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن امتیں، مکناہم ہم نے انہیں جما دیا تھا، فی الارض زمین میں، ما لم نمکن لہم جو نہیں، ما لم نمکن لہم جتنا تمہیں نہیں جمایا، وارسلنا اور ہم نے بھیجا، السماء آسمان سے، علیہم ان پر، مدرارن مسلسل دھار، وجعلنا اور ہم نے بنائے، انہار نہریں، تجری من تحتہم بہتے ہیں ان کے نیچے، فاہلکناہم پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وانشأنا اور ہم نے کھڑی کی، من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین دوسری امتیں۔ اللہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ اگر انسان یہ تصور کرتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کو اس زمین میں اللہ نے کیا ہے بھیجا ہے اور وہ اس زمین میں ہمیشہ رہنے والا ہے، جو اللہ نے ہمارے اس دنیا میں رہنے کے لیے جو ہمیں ساری نعمتیں، ساری چیزیں جو عطا کی ہے، تو اللہ نے وہ ساری چیزیں ہمیں وہ اس لیے عطا کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں، ہم اپنی اس دنیاوی زندگی کو ایک مقصد کے تحت گزار کے پھر اس آخرت کی زندگی کے لیے کمانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کریں کہ جو دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا کو ایک وقت مقرر کے لیے بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھی ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد ہم ہمیشہ جینے والے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور قوم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اسے اس دنیا سے واپس جانا پڑتا ہے۔
چاہے وہ کتنا طاقتور انسان ہو، چاہے وہ کتنا مالدار انسان ہو، چاہے وہ کتنی طاقتور قوم کیوں نہ ہو، تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ اللہ نے ان کو مال دیا تھا، لیکن کیا وہ آج موجود ہے؟ اللہ نے ان قوم کو ان لوگوں کو کیا کیا؟ ان کو ہلاک کر دیا، ان کے گناہوں کے سبب ان کو اس دنیا سے مٹا دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ہر قوم، ہر جنریشن جو اس دنیا میں آئی ہے، اس کو چاہے وہ کتنی طاقتور قوم کیوں نہ ہو، وہ اور اپنی وہ طاقت پہ، مال پہ چاہے وہ جتنا بھی فخر کر لے، تو وہ ہر شخص کو، ہر قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب اللہ کے، they all are under the control of اللہ۔ یہ صرف وارننگ مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں نعمتیں عطا کی ہے، جو مال دیا ہے، جو اولاد دیا ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں، جو رزق ہمیں ملا ہے، جو فراغت اللہ نے ہمیں دی ہے، جیسے اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا دیا تھا؟ آسمان سے، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اللہ نے ان کو مسلسل آسمان سے رزق دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اللہ نے ان کو کیا ہے؟ abundance of wealth، provisions، ہر چیز اللہ نے ان کو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب کیا ہے؟ ہلاک کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی وارننگ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دیا ہے، ان نعمتوں کو لے کر یہ ہم فخر نہ کریں، اس دھوکے میں نہ پڑے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے ہمیں صرف ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا ہے، اور وہ چھوٹی سی جو ہماری دنیا ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ وقت ہمارا کتنا ہے، کتنے وقت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں۔ تو پھر ہم اس دھوکے میں کیسے پڑے؟ ہم ان قوموں کی طرح، ان لوگوں کی طرح ہم کیسے بن جائے کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کیا تھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کو جھٹلایا تھا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی ناشکری کی تھی، اس کی ناقدری کی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں وارننگ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ بھی ہمیں اپنے گناہوں کی سبب ہلاک نہ کر دے۔ ہر قوم کے بعد ایک قوم اس دنیا میں کیا ہے؟ آتے جائے گی، اور جو آنے والی قوم ہے ان کے لیے، جو پچھلی قوم ہے وہ ان کے لیے عبرت بنتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا تھا، انہوں نے اللہ کے اس نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے حق کے ساتھ کیا کیا تھا، کیا انہوں نے حق کو پہچانا تھا؟ کیا وہ اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کیا تھا، اس کو جھٹلایا تھا، اس سے منہ موڑا تھا؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی تمام نشانیوں کو، نعمتوں کو دیکھ کر حق کو پہچاننے کا عملی ثبوت یہ ہے کہ پھر انسان اللہ کی عبادت کرے، اس رب کو پہچاننے کے بعد اس رب کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اور اگر ہم اتارتے، عَلَيْكَ تم پر، کتابًا ایک لکھی ہوئی کتاب، فی قِرْطَاسٍ کاغذ کی لکھی ہوئی کتاب کو اتارتے، فَلَمَسُوهُ پھر اس کو چھو لیتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ البتہ یہی کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ کہ یہ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ جو مشرکین ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس حق کو پہچاننے کے لیے وہ اس وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ اگر وہ دیکھ لیتے کہ یہ کتاب جو آپ نے لائے ہے، یہ قرآن جو اللہ نے، کیونکہ اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا تھا وہ کسی کتاب کی شکل میں نہیں تھا، قرآن کو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا تھا۔ تو مشرکین کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب ملتی کہ جس کو وہ کیا ہے، جس کو وہ دیکھ سکتے تھے
یا پھر کوئی ایسے کہ کوئی فرشتے اس کا نزول اس کتاب کو لے کر اترتے تو پھر ہم اس حق کو پہچانتے، پھر ہم آپ کو سچا رسول مانتے۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو انکار کرنے والا شخص ہے، جو حق کو کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر نہیں پہچانتا ہے، اگر اس کو کوئی کتاب، لکھی ہوئی کتاب بھی اگر اس کو بھیجی جاتی جس کو وہ چھو سکتے اپنی ہاتھوں سے، پھر بھی وہ اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر اللہ نے قرآن کو ایک لکھی ہوئی کتاب بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوتا، پھر بھی وہ کافر کیا کہتے؟ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ صرف کھلا جادو ہے۔ کہ اگر اللہ فرماتا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ، کہ اگر ہم اتارتے تم پر کاغذ کی کوئی لکھی ہوئی کتاب، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے تھے، پھر بھی وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو اس آیت میں اللہ ڈسکرائب کرتا ہے کس کو؟ ان کی ضد کو، ان کی ریجیکشن کو، کہ کس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے، جو کتاب آپ لائے تھے اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اگر ان کو اللہ اس خواہش کو بھی پورا کر دیتا کہ ان کو لکھی ہوئی کتاب ملتی، تو اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ اس کتاب کو کا انکار ہی کریں گے۔ پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے ہیں اس پر فرشتے کیوں نہیں اتارا گیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں ملی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتوں کا نزول کیوں نہیں ہوا، کیوں ہم کسی فرشتے کو آپ کے ساتھ اترتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم آپ کی بات کو مانتے، پھر ہم اس حق کو پہچانتے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نازل کرتے ملکن کسی فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فرشتوں کو جب نازل کرتے تو پھر تو معاملہ، پھر تو کام کیا ہوتا؟ کام پورا ہو جاتا، کام تمام ہو جاتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ فرشتوں کا نزول ہونا، فرشتوں کو آنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر the test is over، جو معاملہ ہے the matter is finished۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ ان کی اس خواہش کو بھی پورا کرتا کہ کسی فرشتے کے ساتھ اللہ کا نزول کرتا کہ وہ اس حق کو مان لے، پھر بھی وہ حق کو ماننے والے نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو جو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا ہے، فرشتوں کا اللہ نے کس سے؟ ایک نور سے بنایا ہے۔ تو آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم ان کو، اور اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے، اگر ہم اسے فرشتے بنا کر بھیجتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اللہ کو ان کو کیا ہے؟ ایک رجل، آدمی کی شکل میں ہی بھیجنا پڑتا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اسے فرشتے بناتے تو ہم اسے آدمی ہی بناتے، اور ہم ان پر شبہ ڈال دیتے جس میں وہ اب پڑے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک حق کو تسلیم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب ان کو دی جاتی، تو اللہ فرماتا ہے کہ لکھی ہوئی کتاب ملنے کے باوجود وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، وہ کہتے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، یہ کھلا جادو ہے۔ اور اگر فرشتے بھیجتے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ فرشتوں کو بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا، میٹر از فنش، جو آزمائش ہے ان کی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور اگر فرشتوں کو بھی بھیجتا تو سب سے پہلے تو اللہ فرشتوں کو اسی فرشتے کی اصل شکل اور حالت میں نہیں بھیج سکتا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو مٹی سے نہیں نور سے بنایا ہے۔ تو اگر اللہ فرشتوں کو ان کی اصل حالت میں بھیجتا تو پھر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، پھر ہم ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتے، پھر وہ ریئلسٹک رول ماڈلز انسان کے لیے نہیں بن سکتے تھے۔ اگر اللہ فرشتوں کو بھی نزول کرتا تو ان کو بھی کوئی انسان کی شکل میں ہی، ان ہیومن فارم ہی ان کو بھیجنا پڑتا۔ اور اگر اللہ ان کو فرشتوں کو انسان کا روپ دے کے، انسان کی شکل دے کے اگر بھیجتا تو پھر وہ یہ دعویٰ کرتے تو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو فرشتے ہیں، انہوں نے تو صرف انسان کا روپ لے لیا ہے، روپ دھارن کر لیا ہے،
تو ہم یہ ساری چیزیں تو کر سکتے ہیں، یہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یہ جہاد کر سکتے ہیں، یہ مال خرچ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، انسان کی شکل میں تو ہے لیکن ہے تو فرشتے. اور اگر اللہ فرشتوں کو بھیجتا تو پھر فرشتوں کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کو اللہ نے کیا ہے کسی اور چیز سے بنایا ہے، ان کی تخلیق مٹی سے نہیں ہوئی ہے. تو یہ ان کا دعویٰ کرنا کہ وہ کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجتے یا فرشتے کی شکل میں نہیں بھیجتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جب نبیوں کو بھیجتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے، تو وہ انہی میں سے انہی کی طرح کا ایک آدمی اس کو چن لیتا ہے اور پھر ان کے بیچ رسول بنا کر بھیجتا ہے، تاکہ پھر وہ اس کی بات کو سمجھ سکے، ریلیٹ کر سکے، لوگوں کو حق کی طرف بلا سکے، لوگ اس کی بات کو سمجھ سکے، لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے اس مشن کو اور مقصد کو پورا کر سکے. مشرکین کے باطل سوالات کا قرآن کتنی سمپلسٹی سے، کتنی صاف طریقے سے، کتنے احسن انداز میں ایک ایسا دلیل دیتا ہے کہ جو کسی بھی انسان کے سمجھ میں آ جائے بات. ہر آیت پر ہم اس سورے کی بار بار اس آیت پر ہر آیت پہ ہم غور کریں، کیونکہ ہر آیت اس سورے کے توحید کی بنیاد کو واضح کرتا ہے، اس کو الگ الگ انداز میں بہت سمپلسٹی سے واضح طریقے پہ بیان کرتا ہے، مثالوں کے ذریعے سے، سچی دلیل کے ذریعے سے، حق بات سے کہ جو بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. وَلَقَدْ اور البتہ استہزئ ہنسی کی گئی تھی برسول رسولوں کے ساتھ، من قبل کا آپ سے پہلے بھی، فحاقہ تو گھیر لیا، بالذین سخروا ان لوگوں کو جنہوں نے ہنسی کی تھی، منہم ان سے، ما کانوا بہ یستہزئون اس سے جس پر وہ ہنسی کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر وہ آپ کا انکار کرتے ہیں، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، ان کا ہنسی، ان کا مذاق کیا گیا تھا. اور البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی کی گئی تھی، تو پھر گھیر لیا ان میں سے ہنسی کرنے والوں کو اس چیز نے جس کو وہ ہنسی کرتے تھے. ایک اہم نقطہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم لوگوں کو بہت سمپل عقلی دلیل دیتے ہیں توحید کی، اس حق کی، اور اس حق کو جب وہ پہچان لیتے ہیں لیکن اس کو ماننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، تو پھر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اس کو وہ اس طرح سے اس کو کیا ہے ٹال دیتے ہیں. اور ہر دور میں جو ہے وہ ہنسی مذاق کا، اس بات کو انکار کرنے کا طریقہ، فارمز الگ الگ ہوتا ہے. انسانوں میں سب سے برے وہ ہے کہ جو رسولوں کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، جو رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو رسولوں کو قتل کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کرتے ہیں. اور چاہے وہ کتنے ہی ایڈوکیٹڈ ہے، چاہے وہ کتنے طاقتور ہے، مالدار ہے، لیکن وہ حق جب ان کو پیش کیا جاتا ہے، حق جب ان کو دکھایا جاتا ہے، اور اس حق کو وہ نہیں مانتے ہیں بلکہ اس حق کا وہ کیا ہے مذاق کرتے ہیں، تو دس شوز their ignorance، یہ ان کی جہالت کو واضح کرتا ہے. اور جو ایسے رسولوں کا یا جو لوگ حق کی دعوت پیش کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب حق ان کے اوپر آخرت میں جب واضح ہوئے گا، تو پھر وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہی چیز ان کو کیا ہے آ گھیرے گا. جیسے کوئی شخص میدان جنگ میں ہے اور اسے ہر طرف سے کوئی جو فوج ہے، دشمن کی فوج ہے، اس کو گھیر لیا ہے. اب وہ شخص کا کیا ہے، اس شخص کا بھاگ کر جانا کیا ہے ناممکن ہے. کس طرح سے اس کو دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اسی طرح سے ایک شخص جو کسی کا، رسول کا یا حق کی دعوت پیش کرنے والے کا جب مذاق اڑاتا ہے، تو آخرت میں اس کا اسی طرح سے اس کو گھیرا جائے گا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے.
کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے مشرکین نے کیا ہے مذاق اڑایا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت جب توحید کی دعوت لائے تھے تو مشرکین توحید آخرت رسالت کس طرح سے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت قائم ہوگی کہ تم کو اٹھایا جائے گا, تم کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا, تو مشرکین کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے اور یہ کہتے کہ کیا ہم جب ہڈی ہو جائیں گے, ہم گل جائیں گے, ہم اس دنیا میں موجود نہیں رہیں گے, تو کس طرح سے اللہ ہمیں کھڑا کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ کبھی کوئی شخص ایک ہڈی لا لیتا اور یہ کہتا کہ لاؤ اگر تم سچے ہو تو اس میں جان ڈال کے بتاؤ, کیا ایسی سڑی گلی ہوئی ہڈی کو کیا اللہ دوبارہ سے اٹھائے گا؟ اگر تم سچے رسول ہو تو اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو ایسی جو مذاق اڑاتے تھے, ایسا جو رسول کا انکار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دینے والی باتیں آپ کو سننا پڑا تھا. اور پھر آپ کو اس زمین سے, مکہ سے آپ کو کیا ہے اس زمین سے آپ کو نکال دیا گیا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, معاشرہ قائم ہوا تھا, پھر اللہ نے آپ کو مسلمانوں کو طاقت اور قوت دی تھی, اور پھر جب وہ واپس دوبارہ سے جب مکہ آئے تھے, جب مکہ فتح ہوا تھا, تو پھر اسی چیز نے ان مشرکین کو کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, وہ اللہ نے آپ کو فتح دیا تھا اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے, اب اسی چیز نے ان کو کیا ہے آ گھیرا تھا. اور اس وقت انہوں نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا تھا؟ رحم کی بھیک مانگی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا ہے معاف کر دیا تھا. تو ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں بہت سے اہم سبق ہم سیکھ سکتے ہیں, جن میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو پہچانیں, اپنی زندگی میں, اپنے دلوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے سماج میں, اپنے معاشرے میں اس توحید کی بنیاد پہ ہر کام کو کریں. اپنے اس اجل کو یاد رکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں ایک وقت مقرر کے لیے بھیجا گیا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ ہمیں اپنی کمائی کا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, وہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا کمایا ہے, اور اس کمائی کا وہ ہمیں اجر دے گا. اور اہم سبق ہم نے ان آیتوں میں سے یہ بھی سیکھا ہے کہ جس طرح سے پچھلی قوموں کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا, اس کے باوجود کہ اللہ نے انہیں بہت مسلسل اللہ نے ان کو کیا ہے رزق عطا کیا تھا آسمان سے, لیکن اللہ نے ان کی گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کیا تھا. تو کہیں ہم بھی ان کی طرح گناہوں میں نہیں ڈوبے ہیں, کہیں ہم بھی اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے ہم پر دیا ہے, کیا ہم ان نعمتوں کو لے کر فخر کرتے ہیں, یا ہم ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے, اس دین کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ہر چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, مال, دولت, اولاد, صلاحیت, علم, کیا وہ ہم اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہم اس توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, یا ہم اس کی اگر نہیں کر رہے تو پھر ہم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح سے آخری آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کا مذاق اڑایا گیا تھا, لیکن جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اسی چیز نے ان کو آ گھیرا تھا. تو ہم جب اللہ کے کسی احکام کو, کسی قانون کو, اس کی توحید کو, اس کی کتاب کو جب ہم پر چلتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں ہم اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بہت سے ایسے لوگوں کا سامنا ہوگا کہ جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ اب ہم بہت دیندار ہو گئے ہیں, تو کیا ہم ان کی اس مذاق اڑانے کی وجہ سے کیا ہم اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ کیا ہم اس کتاب کو پڑھنا, اس کتاب کے احکام کو نافذ کرنا کیا ہم چھوڑ دیں گے, یا پھر ہم صبر کریں گے؟ اور جب ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا. اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے, اللہ ہمیں اس قرآن, اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق دے.
اور ہمیں توحید پر قائم کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلنا لحجت یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.